السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان خير الحديث حديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی خالص اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و فرمانرواں ہے. درود و سلام آقا کائنات سید ولد آدم، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ کے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر، اور امت کے ان ائمہ پر، ان محدثین پر، ان ادیبوں پر، ان واعظین پر، ان مبلغین پر، ان قراء کرام پر کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے. مالک الملک کے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص یا ساری دنیا ہی مل کر کے ان احسانات کا شمار کرنا چاہے تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس مالک نے جو ہم پر کیے احسانات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم اپنی غریبی کا رونا، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم
کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر کے اپنی طرف مڑ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت بھی مجھے دی ہے، فلاں نعمت بھی دی ہے، فلاں احسان بھی میرے اوپر کیا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں احسانات ہیں۔ مالک الملک کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بھی کچھ میں بیان کروں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مالک الملک ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ تمام سامعین حضرات و خواتین کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع نہ صرف میرے لیے ہے، نہ امام صاحب کے لیے ہے، نہ انتظامیہ کے لیے ہے، نہ چودھری صاحب کے لیے ہے، بلکہ یہ موضوع ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب نے اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم میں سے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی بدرگ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کوٹھیوں کا مالک ہو، کسی کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہو، کسی کو اللہ نے دنیا کا بے شمار مال دیا ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ کسی کے حسن کو نہیں دیکھتی۔ اگر اس موت نے کسی کے حسن کو دیکھنا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہاں گئے؟ جن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، وہ یوسف کہاں گئے؟ آج قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو پڑھتے ہیں، آئے دن حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہاں گئے؟ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ دیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ جناب والا، آج ہمارے نوجوان اٹھ کر کے اپنے حسن کے اوپر ناز کر کے اپنی ویڈیوز بنا کر کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے حسین ہیں۔ وہ یوسف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے حسن کے دو حصے کیے جائیں، ایک حصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا اور دوسرے حصے سے اس پوری کائنات کو بنایا گیا، اور یہ نوجوان آج نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کے بجائے ان کو پس پش ڈال کر کے کیا یہ موت کی تیاری ہے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم میں سے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا یہ ہماری موت کی تیاری ہے؟ یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیوز دیکھنے کو ملی کہ ایک نوجوان ٹک ٹاک بنا رہا تھا اور اس کو موت آ گئی۔ ایسی ویڈیوز آئے دن ہماری نظروں کے آگے سے گزرتی ہیں، پھر بھی ہم نے کوئی خیال نہیں۔ ہم تو اپنے حسن کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ جناب والا، اگر کسی حسین نے اس دنیا میں رہنا ہوتا تو اللہ کی قسم حضرت یوسف علیہ السلام کو موت نہ آتی۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ نہ وہ شخص کہے میں تو بہت بڑا ہوں، میرے گھر میں موت نہیں آئے گی۔ جناب والا، یہ انبیاء کے گھر کا مہمان بھی بنا۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔
بخاری سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے توجہ کو میری طرف رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ملک الموت، کہا موسیٰ آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ موسیٰ آپ کو پتہ ہے غصے والے انسان تھے، زوردار تھپڑ فرشتے کو مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی آنکھ باہر نکل آتی ہے، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھی، رب کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ آپ کا بندہ، آپ کا نبی حضرت موسیٰ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے۔ کہا جاؤ موسیٰ کو کہہ دو کہ ایک بیل کی پیٹھ کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیں، جتنے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھا دوں گا۔ کتنے بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے؟ دونوں ہاتھوں پہ۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ملک الموت حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہا موسیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا ہر شخص کو موت آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر میں ابھی ہی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب والا بات کہنا کیا مقصود ہے کہ یہ موت انبیاء کے گھر کا مہمان بھی بنی۔ آج ہم اپنی جائیداد کے اوپر ناز کریں، کس بات کا ناز کریں یار؟ جو موت انبیاء کو نہیں چھوڑتی تو کیا اس موت نے ہم سب کو چھوڑنا ہے؟ اس قارون کو کیوں نہیں دیکھتے جس کے خزانے کی چابیاں اللہ اکبر ایک بڑی جماعت اٹھانے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خزانے کی چابیاں وہ کہاں گیا قارون؟ اس فرعون کو تم کیوں نہیں دیکھتے جس کو اپنی دولت کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا؟ آج وہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر مروڑ کر کے اس کو پھینک دیا۔ سورۃ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ میرے بھائی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا رہنے والی چیز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی چیز اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ پھر کس بات کا فخر، پھر کس بات کا اترانا، اکڑ کر کے زمین کے اندر چلنا کہ میرے جیسا کوئی اور شخص نہیں ہے؟ فخر نہ کیجئے، ناز نہ کیجئے، بلکہ موت کی تیاری کیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیجیے۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے، اس کو کیا ہم کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ ایک سائنسدان جس کا نام ہے مائیکل جیکسن، اس شخص نے کہا کہ میں 150 سال جینا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کی دنیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں 150 سال جینا چاہتا ہوں۔ 25 سال کی عمر میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پورا 150 سال زندہ رہوں۔ بات بڑی سننے والی ہے، توجہ کو میری طرف رکھے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب اس شخص نے یہ دعویٰ کیا تو اس نے اپنے لیے 12 ڈاکٹروں کو مقرر فرما دیا، مقرر کر دیا اپنے لیے، جناب والا یہ میری دیکھ بھال کریں گے، میری خدمت کریں گے۔ کسی شخص کے ساتھ اس نے وعدہ لے لیا اسلام کے اوپر لکھ کے کہ میری اگر کڈنی خراب ہو گئی آپ نے مجھے دینی ہے، میری آنکھ خراب ہو گئی آپ نے مجھے دینی ہے، میری فلاں چیز خراب ہو گئی آپ نے مجھے دینی ہے۔ اس شخص کی خدمت شروع ہے۔ جب اس شخص کی عمر 50 سال ہوئی،
تو ایک دن وہ لیٹا ہوا تھا تو اس کی سانس روکنے لگی. جب اس کی سانس رکنا شروع ہو گئی 20 منٹ تک اس کی سانس رکتی رہی. ڈاکٹروں کو بلایا گیا. ڈاکٹروں نے دیکھا, کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, معاملہ سمجھ سے باہر ہے. کہا اس شخص کا معاملہ سمجھ سے باہر ہے. جو شخص 150 سال جینا چاہتا تھا 20 منٹ سانس رکتی رہی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جو مقررہ وقت میرے رب نے آسمان کی بلندیوں سے لکھ لیا تھا وہی ہوا. اس کو موت آ گئی, اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات ہمیں دکھلائی؟ وہ کڈنی تو کسی اور سے لے لیتا, اس کی خراب ہو جاتی. آنکھ خراب ہو جاتی, کسی اور سے لے لیتا. کوئی اور چیز خراب ہو جاتی, کسی اور سے لے لیتا. اپنی دولت خرچ کرتا, ان چیزوں کو لے لیتا. کیا اپنا سانس بھی لے سکتا تھا کسی سے؟ سانس تو اسی رب کے اختیار میں ہے. سب چیزیں ہی میرے رب کے اختیار میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے 20 منٹ تک اس کا سانس روک کر کے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ جناب والا دیکھ لیجیے, وہ اپنے آپ کے اوپر فخر کرنے والا 150 سال جینے کا دعویٰ کرنے والا کہاں گیا؟ سانس روک کر کے رب نے بتلا دیا کہ میں سانس روک کر بھی مار سکتا ہوں. اور موت, انڈونیشیا کے ایک قاری صاحب 2017 کی بات ہے, آج بھی ویڈیو موجود ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تلاوت کر رہے ہیں, اسٹیج کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس آیت کے اوپر پوچھتے تلاوت کرتے ہو کیا ہوا؟ ملک الموت آیا, اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اللہ کا کلام پڑھتے ہو. نبی کائنات کی حدیث ہے, جو شخص جو عمل کرتے ہوئے فوت ہوگا وہی عمل کرتے ہوئے اس کو اٹھایا جائے گا. اللہ سے دعا کیا کریں یارو کہ ہمیں فجر کے بعد موت آئے تو چودھری صاحب کہیں کہ یارو یہ شخص تو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا تھا, آج فجر کی نماز اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر کے پڑھی. زور کے بعد موت آئے تو نمازی کہیں کہ یارو اس نے تو ہمارے پاس کھڑے ہو کر کے باجماعت نماز ادا کی. کتنا خوش قسمت انسان ہو. آگے چلیے, آگے بات کہ یہ موت کسی کی ضروریات کو نہیں دیکھتی کہ فلاں شخص کو بھی بڑے کام کرنا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں, اگر اس موت میں ضروریات کو دیکھنا ہوتا نا, سب سے پہلے ہماری ضروریات کو دیکھتے, میری جماعت کی اس ضرورت کو دیکھتی کہ جناب والا آج میرا اسٹیج رو رہا ہے, اس علامہ ظہیر کو رو رہا ہے, آج اس یزدانی شہید رحمہ اللہ کو رو رہا ہے میرا اسٹیج. کیا ان ہستیوں کی میرے اسٹیج کو ضرورت نہ تھی؟ بڑی ضرورت تھی میرے اسٹیج کو, میرے ممبر کو بڑی ضرورت تھی. لیکن اس موت نے ضروریات کو نہ دیکھا, اس دنیا کو چھوڑ کر کے ان کو بھی جانا پڑ گیا. نبی کائنات ہے, اپنی گود کے اندر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی, 18 ماہ کا بیٹا ہے. بڑی محبت ہوتی ہے جب بچہ ابھی کچھ اشارے کرنا سیکھے. 1.5 سال کی عمر ہے بچے کی, نبی کائنات کی گود کے اندر اس کو موت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. نبی کائنات کی آنکھوں سے آنسو آگے. صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول آپ تو ہمیں منع فرماتے ہیں اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا میں پیٹنے سے منع فرماتا ہوں, اپنے گریبان چاک کرنے سے منع فرماتا ہوں, رونے سے منع نہیں کرتا. یہ تو نرم دل ہونے کی نشانی ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. وقت کم ہے. آخری بات, اس عظیم ہستی کی کرنا چاہتا ہوں
جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوموار کا دن ہے۔ اماں جی کی گود ہے، حضرت عائشہ کی گود کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے فجر کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، جن کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہہ دیجئے کہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ مصلی رسول پر کھڑے ہیں، فجر کی نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، تو نبی کائنات کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تو وہاں سے صحابہ کرام کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ جاتے، لیکن نبی کائنات نے کہا کہ ان کی نماز کے اندر خلل پیدا نہ ہو، عائشہ پردے کو آگے کر لیجیے۔ صدیقہ کائنات نے پردے کو آگے کر لیا، نماز ہوئی۔ نماز کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے، حال و حوال پوچھا، دیکھا تو کچھ طبیعت بہتر تھی، پہلے کی نسبت کچھ طبیعت بہتر تھی۔ کہا مدینہ سے باہر میرا ایک حجرہ ہے، میری ایک بیوی وہاں پر رہتی ہے، ایک گھر ہے، میں وہاں سے ہوں۔ آقا سے اجازت طلب کی، کہا جاؤ ابو بکر وہاں سے ہو کر۔ ابو بکر صدیق وہاں نکل گئے۔ سیدنا عباس آئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اور حضرت علی آئے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آئے، آ کر کے دیکھا تو نبی کائنات کی طبیعت کچھ بہتر تھی، تو باہر گئے، صحابہ کرام نے حال و حوال پوچھا، کہا کیسی طبیعت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی کہتے ہیں کچھ بہتر نظر آئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹا تم بھی چھوٹے ہو، میں نے اس خاندان کے اندر عمر گزاری ہے، اس خاندان کو جب موت کا وقت آتا ہے تو ایسے ہی آثار ہوتے ہیں جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ آئی، صبح کا وقت ہو گیا، کہا کہ فاطمہ کو بلاؤ، حسنین کریمین کو بلائیے۔ حضرت فاطمہ کو بلایا گیا، حسنین کریمین کو بلایا گیا، نواسوں کو بلایا گیا۔ حضرت فاطمہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور بات کہی کہ بیٹا میرا آخری وقت ہے، تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئے۔ دوبارہ قریب بلایا اور پھر کہا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے ملنے والی تم ہی ہو، مجھے اس دنیا سے رخلت فرمانے کے بعد، میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ جب نبی کائنات نے یہ بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرا گئی۔ ادھر ایک اور بات اضافی کرنا چاہتا ہوں، توجہ کو میری طرف رکھے گا۔ نبی کائنات نے آخری وقت میں اپنی بیٹی کو ہنسایا، مسکرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امت کو پیغام دے کر کے گئے ہیں، اس میں بھی بڑا پیغام ہے امت کے لیے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ میری بیٹی کو پوری دنیا والے اچھے طریقے سے یاد کرنا، ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہ کہنا۔ ان کا دکھ نبی کائنات کو برداشت نہیں ہوتا، تو نبی کائنات نے ایک دم مسکرانے والی بات کی ہے۔ حسنین کریمین بھی رو رہے ہیں، اماں جان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، عائشہ صدیقہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھاتی کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی سر کو رکھا ہوا، ٹیک لگائی ہوئی اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، توجہ طلب بات ہے، توجہ کو میری طرف رکھیے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ اپنی بہن کے حجرے کے اندر داخل ہوئے،
تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھا تو حضرت عائشہ نے پوچھا آقا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت اشارہ فرمایا۔ سمجھدار بیویاں ایسی ہوتی ہیں اماں جی کی طرح۔ اللہ اکبر۔ مسواک لیا اور آقا کائنات کو دیا تو آقا کائنات سے چبایا نہ گیا۔ آخری حالات موت کی کشمکش۔ اللہ اکبر۔ اماں جی نے اس مسواک کو لیا اور اس کو چبایا تو واپس اس کو دھونا چاہا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، عائشہ کو روک دیا۔ اسی حالت میں مسواک کو اٹھایا اپنے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ اکبر کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اس وقت ان کا اور میرا لحاف آپس میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام ہونٹ ہل رہے ہیں آرام آرام سے۔ حضرت عائشہ نے کان کو قریب کیا، کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز آخری وقت ہے، اور نماز کی تلقین کر رہے ہیں کائنات کے امام، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ غلاموں کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو، انبیاء علیہ السلام کی قبور کو، قبروں کو عبادت خانہ بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دیا، اور ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 3 بار یہ کہا اللہم رفیق الاعلی، 3 بار یہ بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، ہاتھ نیچے گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی نے اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کیا، ان کو نیچے رکھا، صحابہ کرام کو بلایا گیا۔ سورج نکل چکا تھا، سوموار کا دن تھا، سورج نکل چکا ہے، سوموار کا دن ہے، تو مدینہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، مدینہ کے اندر اندھیرا ہے۔ آج میں کیسے روشنی کروں 12 ربیع الاول کو؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ کے اندر سورج نے بھی اپنا روشنی دینا چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کو میری طرف رکھیے گا۔ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں ما مات رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اپنی نیام سے اپنی تلوار کو نکال دیا، کہا جو شخص یہ بات کہے گا، جو منافق یہ بات کہے گا، حضرت عمر کے الفاظ ہیں، اس کی گردن کو میں اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے غصے کو دیکھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، راستے میں خبر ہوئی کہ آج نبی کائنات ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کی خبر ہوئی تو آئے، دیکھا مسجد نبوی کے اندر بڑا شور و شرابہ شروع ہے، صحابہ کرام کے اوپر غم ہے۔ حضرت عمر پکار رہے ہیں ما مات رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کی حجرے کی طرف بڑھے، اپنی بیٹی کی حجرے کی طرف بڑھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے پاس یہ دیکھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی چادر ہے؟ یمنی چادر، داری دار یمنی چادر ہے۔ اس کو ہٹایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا۔
اور واپس نکلے. حضرت عمر یہی پکار رہے ہیں ما مات رسول اللہ. حضرت عمر کی طرف نہیں بڑھے. ممبر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, خطبہ شروع کیا, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عمر کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ قرآن کی آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں. حضرت عمر نے اپنی تلوار کو واپس اپنی آنکھ کے اندر داخل کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو مان لیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چل بسے ہیں. جناب والا کتنی عظیم ہستی ہے, کتنی عظیم ہستی ہے, ان کے اوپر بھی موت آئی ہے. لیکن آج یہ بات سننے کے بعد بھی ہمارا دل موم نہیں ہوتا. ہم اپنے گریبانوں میں متوجہ ہو کر کے یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں. بس یہ بات, یہ عادت بن چکی ہے ہمارے ہاں. صرف بزرگوں کو موت آتی ہے. جناب والا دنیا میں آنے کا ایک شیڈول, ایک ترتیب ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے. دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کبھی جوان بیٹا خود ان ہاتھوں سے دفناتا ہوئے باپوں کو دیکھا, دفناتے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کو دفناتے ہیں. نبی کائنات نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کو, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات ہوئی, 3 بیٹوں کو وفات ہوئی. کیا ہے, ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے. اور ایک جملہ پورے خطبے کو بول جائیے, اس بات کو ضرور نوٹ کر کے لے کے جائیے کہ آج آپ کے پاس اگر دولت ہے, مال ہے, اولاد ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, کہ یہ دنیا کی صرف زینت ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے, دولت ہے, آپ بڑی جاگیر کے مالک ہیں, بڑی کوٹھی ہے, تو دل میں کیا بات کو سوچنا, کس بات کو سوچنا ہے, ذہن میں کس بات کو لانا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. جناب والا آج اگر آپ کے پاس دولت ہے تو کل رب چھین بھی سکتا ہے, اس کی مرضی ہے. وہ مالک ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ اپنی مرضی پر آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروا لیتا ہے. اللہ اکبر. وہ بے پرواہ مالک ہے ہمارا, اس کی اپنی مرضی چلتی ہے. ادھر دنیا کائنات میں ہماری مرضیاں نہیں چلتی. آج اگر آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے, خوبصورت زندگی دی ہے, جوانی دی ہے, دولت دی ہے, تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس بات کو ضرور نوٹ کر کے لے کے جائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کائنات